اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ ہر طرح کی تعریف، توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، تعریفوں کا مستحق صرف اللہ رب العالمین ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہر طرح کے درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی و رسول تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور یقیناً تمام دنیا کی رہنمائی فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ ان سے ان کے مالوں کی زکوٰۃ لیجیے۔ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے مالوں میں سے ان سے صدقہ لیجیے، تطہرہم، تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے، ان کا نفس پاک ہو جائے، وتزکیہم، اور اس سے ان کا نفس پاک ہو جائے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کریں، انا صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں، آپ کی دعا ان کے دلوں کو سکون پہنچائیں گے۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ رب العالمین سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی ایک آیت ہے 103 نمبر کی۔ اس میں ایک اسلام کے اہم فریضے کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی کچھ بنیادیں ہیں۔ 5 بنیادی باتوں میں، 5 بنیادی ستونوں میں ایک اہم ستون زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اگر ہم مسلمان اس رکن میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے ہیں یا اس رکن کی توجہ نہیں کرتے ہیں تو یقیناً اسلام کی عمارت کو ہم خود کمزور کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ سے ہوتا کیا ہے؟ زکوٰۃ سے ہمارا اور آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں اگر بخل ہے، کنجوسی ہے، تو وہ دور ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ فقراء، مساکین، محتاج اور غریب، ان کی مدد کا یہی ذریعہ ہے زکوٰۃ اور صدقہ۔ صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے، جبکہ صدقہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو صدقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ بھی دے دیں، کچھ کم دیں یا زیادہ دیں، وہ آپ کا صدقہ ہے، چاہے چھپا کر کے دیں چاہے اعلانیہ دیں۔ لیکن ایک ہمارے اور آپ کے مال میں، ہماری کھیتی باڑی میں اگر ہم نے جانور پال رکھے ہیں، وہ پراپرٹیز ہیں، سونا چاندی ہے، یا جو کچھ بھی ہم دنیا کا سامان اکٹھا کرتے ہیں، اس پہ 2.5%، 40واں حصہ 2.5% زکوٰۃ نکلتی ہے، اور وہ دینی لازمی ہے، وہ ہم پر فرض ہے۔ اگر ہم 2.5% زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو ہم گنہگار ہوں۔ جیسے نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والا، وہ کفر کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ ایسے ہی مانعین زکوٰۃ کے معاملے میں ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو وہ بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک اسلام کا اہم ستون ہے جس کو وہ ڈھا رہا ہے، جس کی وہ پابندی نہیں کر رہا ہے۔
تو زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کے مال میں سے لیجئے. کیوں؟ کیونکہ مال سے ان کا نفس بھی پاک ہوتا ہے اور ان کا مال بھی پاک ہوتا ہے. سونے چاندی کا نصاب آپ سبھی جانتے ہیں، 85 گرام سونا ہو یا 600 گرام چاندی ہو تو اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے 2.5%، یا اس کے برابر مال آپ کے پاس ہو اور 1 سال گزرنا چاہیے. 1 سال گزرنے کے بعد ہی زکوٰۃ نکلتی ہے. ایک آدھ روایتیں ایسی ہیں کہ آپ ضرورت کے وقت، مان لیا کہ آپ نے پچھلے سال رمضان میں زکوٰۃ نکالی تھی اور اس سال رمضان سے پہلے ہی کوئی ایسا شخص آ گیا آپ کے پاس یا ایسی ایمرجنسی آ گئی آپ کے پاس کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے اور آپ کو رمضان میں نکالنا ہے، تو 3 مہینے پہلے بھی آپ نکال سکتے ہیں. اس کا جواز ہے. ایمرجنسی میں آپ نکال سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی نکلتی ہے. زکوٰۃ سے ہوتا کیا ہے؟ ایک بات 100% صحیح ہے کہ اگر ہم مسلمان 100% دین پر عمل کریں، دین میں 5 بنیادیں ہیں، جیسے کہ توحید، ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس کے بعد نماز کی مکمل پابندی، اس کے بعد رمضان کے روزے، اس کے بعد زکوٰۃ اور اس کے بعد حج. اگر ہم دین پر مکمل عمل کرتے ہیں تو دنیا والوں کے لیے اسلام رحمت تھا، ہے اور رہے گا، یہ ثابت ہو جائے. چونکہ ہم اپنے دین پہ توجہ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے اپنی شخصیت پہ توجہ نہیں کی. ہم کو اللہ رب العالمین نے کس لیے اس دنیا میں بھیجا تھا؟ ہمارے پاس اتنا بہترین اسلام کا نظام ہے، دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، اس پر ہم صحیح سے نہ چل کر کے دنیا والوں کے لیے زحمت بنے. کسی مفکر نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا بہترین نظم ہے زکوٰۃ کا، پھر بھی نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بھیک مانگتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہیں، جو مساکین ہیں، جو بالکل ایک وقت کا ان کے پاس کھانا نہیں. اسلام میں، اس کے نظام میں کوئی کجی اور کوئی ٹیڑھ پر نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. کمی ہمارے اور آپ کے اندر ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ پر اسلام کو لاگو نہیں کیا. اسلام کو ہم صرف زبانی طور پہ ماننے والے. عمل کی جب باری آتی ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا کا مال و متاع وہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے، جبکہ کہا ہے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ما نقصت، بلکہ قرآن صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا ہے. صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین کے یربی الصدقات، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. اللہ رب العالمین من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ میں بھی کہا اللہ رب العالمین نے تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض دینا، کون ہے جو اللہ کو قرض دینا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین کہاں مقروض ہے جو اس کو قرض کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کی جو مخلوقات ہیں، یہ جو انسان رہتے بستے ہیں، ان کے کھانے پینے میں ہم جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہ ان کے کھانے پینے میں خرچ کریں. ہم خرچ کریں گے اللہ کی راہ میں، لوگوں پر، اللہ کی مخلوق پر. اللہ رب العالمین کہے گا تم نے ایسا کیا، ایسا لگتا ہے مجھے تم نے قرض دیا. اور اللہ رب العالمین قرض کو قیامت کے دن، حشر کے دن نہ جانے کتنا گناہ کر کے واپس ہم کو کرے. ہم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ اللہ رب العالمین اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کو پالتا ہے. جو ربی صدقہ ہمارے صدقے کو پالتا ہے. کتنا گناہ دے گا کہا نہیں جا سکتا ہے. صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کے مستحق سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمعلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. صدقہ کے 8 مد ہیں، زکوٰۃ کے 8 مد ہیں. انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے فقیر،
جو فقراء ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، سب سے پہلے ان کو دینا ہے۔ والمساکین، اور مسکین، مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کھانے پینے کو تو ہو لیکن پورا نہ پڑتا ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ 8 لوگوں کا گھر کا خرچ ہے اور 4 ہی لوگوں کا کھانا ہے، ایسے لوگوں کو مسکین کہتے ہیں۔ والعاملین علیہا، اور جب زکوٰۃ کا پورا ڈپارٹمنٹ ہے تو زکوٰۃ میں جو لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے اور زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں گے، وصول کرنے والے اور پہنچانے والے، تو ان کا جو وقت صرف ہوگا، ان کا جو محنتانہ ہوگا، اس میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جائے گا۔ والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ورکرز ہوں گے، کاریہ کرتا ہوں گے، ان پر خرچ کیا جائے گا۔ پہلا مد فقراء، دوسرا مساکین، اور تیسرا وہ شخص جو زکوٰۃ وصولتا ہے جا کر کے، اس پر خرچ ہوگا، اس کی تنخواہ بنے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کے دل نرم کرنے ہیں، کچھ ایسے غیر مسلم جو بہت غریب ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کا دل نرم کرنے کی دعوتی انداز ہو، کہ آپ ان کو ہمدردی کے ساتھ کچھ دیں گے اپنی زکوٰۃ میں تو ان کا دل اسلام کے لیے نرم ہوگا۔ اتنی نفرتوں میں اگر آپ کسی غیر مسلم کو جو پریشان حال ہے اس کو آپ مال دیتے ہو تو اس کا دل مسلمانوں کے تئیں نرم ہوتا ہے، تھوڑا سا دل میں محبت پیدا ہوتی ہے کہ یہ اچھے لوگ ہمارے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، جن کا دل اسلام کی طرف جھکا ہوا ہو، ان پر یہ خرچ کیا جاتا ہے۔ اب سنیے، ایک مت اور بھی ہے اسی میں، مؤلفۃ قلوب میں یہ ہے جو لوگ اسلام لا چکے ہیں، کوئی غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ اپنے گھر سے کٹ چکا ہے، وہ جاگیر چھوڑ چکا ہے، وہ اپنے گھر کا بادشاہ تھا، فقیر ہو چکا ہے، اب اس کے رہنے سہنے کا انتظام مؤلفۃ قلوب میں ہوگا، مسلمانوں کی زکوٰۃ سے اس کے رہنے سہنے کا انتظام ہوگا۔ اگر اس کا نہیں بے نکاح ہے تو اس کا نکاح کروانا ہوگا، اس کے بچے اگر ہیں تو اس کے بچوں کا داخلہ اچھے اسکول میں کروانا ہوگا، اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے دوا پانی کا انتظام کرنا ہوگا۔ جو بندہ مسلمان ہو چکا ہے اور اپنا پرانا گھر چھوڑ چکا ہے، اب اس کے پاس کھانے پینے کی دقت ہے، اس کی پراپرٹی سب چلے گئی، اس کی دکان مکان سب چلا گیا، وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے اسلام لانے کے بعد، جبکہ اسلام سراپا رحمت ہے، تو زکوٰۃ کے فنڈ سے اس کو دیا جائے گا۔ وفی رقاب، اور گردن چھڑانے مطلب پہلے غلام ہوا کرتے تھے، غلاموں کو چھڑوانا، اس میں یہ زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی تھی۔ آج بھی ہے یہ مد، لیکن آج غلام نہیں ہے، لیکن آپ کے شہر میں جیل ہے، جیلوں میں جو قیدی بند ہیں، جو چھوٹے سے مچلکے پہ چھٹ سکتے ہیں یا بے قصور بند ہیں، ان کی پیروی کرنا ہے، ان کے لیے وکیل کا انتظام کرنا ہے، ان کی ضمانت کے لیے پیسے دینے ہیں، اس میں یہ آپ رقم خرچ کر سکتے ہیں زکوٰۃ کی، اور یہ مد ہے۔ والغارمین، اور جو مقروض ہیں، یہ لفظ جب آتا ہے والغارمین، کون ایسا شخص ہے جو قرض دار نہیں ہے؟ آج کوئی نہیں کہہ سکتا، اتنے برے حالات ہیں معیشت کے، کاروبار کے، کہ ہر شخص لگ بھگ قرضے میں ہے، ہر شخص۔ اگر کوئی کھا پی رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت اچھا وہ کھا رہا ہے، اس کا بہت مال متا ہے، اکثر لوگ قرضے میں ہیں، چھوٹے چھوٹے کاروباری ہیں، چھوٹا سا قرض لیا یا چل رہا تھا معاملہ، بیماری کوئی آ گئی، پیسہ ادھر ادھر سے لے کر کے علاج میں لگا دیا، اب ٹھیک تو وہ ہو گئے ہیں، لیکن کاروبار میں جتنا پیدا ہوتا ہے وہ سب قرض دے رہے ہیں، نہیں پورا ہو رہا ہے، تو ایسے مقروض لوگوں کو زکوٰۃ کا فنڈ دیا جا سکتا ہے اور ان کو دینا چاہیے۔ بلکہ جو لوگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں بزنس، ان کے لیے اس میں فنڈ دینا چاہیے تاکہ وہ اگلے سال تک زکوٰۃ دینے والے بن جائیں۔ جو زکوٰۃ لینے والے ہیں، جو مقروض ہیں، آج زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اگر ہم ان کو قرضہ بھر پیسہ دے دیں، کسی کا 10,000 روپے باقی ہے، ہم نے اس کو 15,000 زکوٰۃ کے فنڈ سے دے دیا، 10,000 تو اس نے دے دیا، بقایا 5,000 روپے اپنے مال میں لگا لیا اس نے، اگلے سال وہ 15,000 کی جگہ وہ 10,000 5,000 پر زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے گا، اس کا کاروبار رن کر جائے گا، وہ قرضے سے چھوٹ جائے گا۔ جو بھی مقروض ہیں ان کے قرض کوئی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ کا فنڈ استعمال کر سکتے ہیں۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں اس کا معنی بہت وسیع ہے،
اس میں جو اللہ کی راہ میں لوگ جہاد کرتے ہیں ان کے ہتھیار کے لیے زکوٰۃ کا فنڈ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں جہاد جیسا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن دین اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہمارے علماء ہیں، جو حفاظ ہیں، دین کے جو قلعے ہیں، دین کی جو بنیادیں ہیں، دین جو ہم کو بتاتے ہیں، دین کے جو عالم ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی راہ میں جہاد ہی کر رہے ہیں۔ آپ کے عالم، آپ کے حفاظ آپ کی نسل کو تعمیر کر رہے ہیں، آپ کی نسل کو اسلامی رنگ میں رنگ رہے ہیں، تو ان کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں مدرسے میں دینا۔ وہ ایک مد ہے، سارا پیسہ مدرسے میں نہیں دینا چاہیے، یہ 8 مد ہیں، 8 میں دینا چاہیے۔ آپ اس میں بھی دیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لگائیں۔ یہ جو مدرسے ہیں، مساجد ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، ان پہ بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ مساجد نہیں، مدرسے۔ مساجد پہ نہیں لگتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ، مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں ان میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وابن السبیل، اور جو مسافر ہے، مسافر کتنا بھی مالدار ہو، اگر اس کا پرس چوری ہو گیا تو وہ لٹک گیا۔ آپ کو اسٹیشن پہ اکثر لوگ یہی ملیں گے، بلکہ اب اس کو لوگوں نے دھندا بنا لیا، وہ میری پرس گر گئی اور مجھے فلاں جگہ جانا ہے اور میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ نے اس کو 500 دیے، اس کے بعد آپ سائڈ میں ہوئے جیسے ہی وہ دوسرے سے مانگ رہا ہے، جبکہ 200 ہی میں پہنچ جائے گا وہ، اب پھر وہ مانگ رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ دھندا بنا لیا، لیکن مسافر وہ مسافر جو واقعی جس کا جیب کٹ گیا ہے، جس کی پرس گر گئی ہے، جس کا سامان چوری ہو گیا ہے، گرچہ وہ فلاں جگہ کا زمیندار ہے، بادشاہ ہے، لیکن اس وقت اس پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت اس پر زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ کا صحیح مد میں جائے گا وہ پیسہ۔ اگرچہ آپ کنفیوز ہوتے ہیں کہ بندہ صحیح ہے یا غلط، لیکن آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، وہ آپ کا صحیح جگہ پہ لگ گیا، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے جا کر کے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنا وہ اکاؤنٹ نمبر دے دیجیے، میں پہنچ کر کے لگا دوں گا، میرا موبائل بھی غائب ہو گیا، اسی میں سب کچھ تھا، تو وہ آپ زکوٰۃ کا پیسہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے مد۔ واللہ علیم الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور تمام حکمت کا مالک ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین صفات اپنی لگاتا ہے، علیم، خبیر، حکیم، تمام آیات کے بعد، اس کے پیچھے کا ایک لاجک یہ ہے کہ جو کچھ تم دے رہے ہو اللہ کی راہ میں، یا جو کچھ بھی اپنے دل میں چھپا رہے ہو، جو کچھ تم کنجوسی اور فراخی کر رہے ہو، جو کچھ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، جس کو روک رہے ہو، تمہاری نیت جو کچھ ہے، جیسی نیت ہے تمہاری، وہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، سب جانتا ہے اللہ رب العالمین، کہ تمہارے زکوٰۃ کا حساب کتاب نہیں بن پا رہا تھا، پھر بھی تم نے زکوٰۃ دی، تمہارے پاس کم کھانے کو تھا، پھر بھی تم نے صدقہ دیا، تمہارے پاس بہت مال تھا لیکن تم نے زکوٰۃ تھوڑی نکالی، تم نے کم نکالی۔ کس کو خبر ہے کس کی کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے، کس کے کتنے پاس خفیہ مال ہے، چھپا ہوا مال ہے، زیورات گھر میں دبے ہوئے ہیں، کسی کو معلوم ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ شخص خود نہیں جانتا ہے کہ اس کی اہلیہ کے پاس، اس کی ممی کے پاس، اس کی دادی کے پاس کتنا خزانہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے، نہیں جانتا کوئی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صفات اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ سب جانتا ہے تمہاری مال کتنا ہے، نکال کتنا رہے ہو، اللہ سب جانتا ہے، اور اللہ حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ کو یہ مد بتا دی گئی ہے، اب یہ زکوٰۃ فرض ہے، آپ کو 2.5% دینی ہے ان مدوں میں۔ کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس میں آپ کو ٹٹولنے کی، ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس حکمت میں کون سا مد جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، علیم ہے، حکیم ہے، یہ صفات اللہ رب العالمین کی اکثر آیات کے بعد میں آپ دیکھیں گے۔ جو لوگ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں اور وہ اگر مانگ رہے ہیں زکوٰۃ، تو ان کے لیے عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1403، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی مال تمہارے پاس ہے، خزانہ ہے، اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہو تو وہی مال، وہی سونا، وہی چاندی، وہی روپیہ، وہی پیسہ، وہی تمہاری پراپرٹی قیامت کے دن اللہ رب العالمین گنجے سانپ کی شکل میں اس مال کو بنائے گا،
اور جو شخص مال کی زکات نہیں نکالتا ہوگا، اپنے پاس دبا کر کے رکھتا ہوگا، اس کی گردن میں سانپ لپٹا ہوگا اور دونوں جبڑوں کو کھائے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ کیا کرتا ہے آدمی؟ میرا پیسہ ہے، میں کیوں دوں؟ میرا پیسہ ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے محنت سے کمایا ہے، میں نے اتنی پراپرٹی بنائی ہے، میں نے اتنا کاروبار بنایا ہے، اتنا بڑا کارخانہ شروع کیا، اتنی مہنگی جاب مجھے ملی ہے، اتنی محنت کی ہے، سوچتا ہے میرا مال میرا مال، جبکہ وہ سب اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین طاقت لے لے کیا کمائیں گے ہم؟ اگر اللہ رب العالمین کاروبار ختم کر دے کیا کمائیں گے ہم؟ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ وقتی طور پہ ہمارے پاس ہے مال اور اس کی محبت میں ہم گرفتار ہیں، ہم غربا کو نہیں دیکھ رہے، مساکین کو نہیں دیکھ رہے۔ بہت بڑی بات یہ ہے کہ ایسے معاشرے میں، ایسے سماج میں جہاں فقراء ہوں، مساکین ہوں، بیوائیں ہوں، لوگ پریشان ہوں، سمجھ جائیے وہاں مسلمان نہیں رہتے۔ اگر یہ سارے لوگ پریشان ہیں، سمجھ جائیے بہت بڑی بات ہے کہ وہاں مسلمان نہیں رہتے، کیونکہ جہاں مسلمان رہیں گے وہاں یہ سب کھاتے پیتے ہوں گے۔ مسلمان اپنے مال سے خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین چوتھے پارے کی شروعات اس کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم میں سے نیکی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ سب سے زیادہ محبوب چیز خرچ نہ کرتے۔ ہم کو مثالیں دیکھنی ہے تو آج کی دنیا کی مثال نہیں دیکھنی، ہم کو صحابہ کرام کی مثال دیکھنی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جو تم کو زیادہ محبوب ہے تو مال سب کو پیارا ہوتا ہے، مال کی محبت کے باوجود تم کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، اب تم کو نیکی ملے گی۔ یہ تھوڑی نہیں کہ 50 کروڑ آپ کے پاس ہے، 50 روپے آپ کسی غریب کو دے رہے ہیں، سوچتے ہیں میں نے زکات نکال دی، میں نے اللہ کی راہ میں پیسہ دے دیا۔ سب سے محبوب چیز صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس یہ باغ ہے بیرہا کے نام سے، یہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ کیا کرتے تھے؟ کوئی آیت سنتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے کوئی نکلتا فوراً عمل کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو بہت قیمتی باغ ہے، یہ تو سب کچھ ہے تمہارا، کہانی میں محبت ہے اسی سے، اسی میں پیداوار زیادہ ہے، یہی تو سب کچھ ہے، یہی دینا اللہ کی راہ میں۔ کہا کہ تم اللہ کی راہ میں نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ صحابی رسول نے کہا جیسا آپ کا حکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اس صحابی نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دیا کہ تم اس کا فائدہ اٹھاتے رہو۔ صدقہ سب سے پہلے، زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا رشتہ دار سب سے پہلے مستحق ہے۔ کیوں؟ اس میں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ ایک تو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں کسی پریشان کو، اس کا ثواب، دوسرا ثواب یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں، رشتہ داری کو زندہ کر رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو مضبوط کر رہے ہیں، اس کو دینا ہے۔ لیکن ہاں اس کی نگرانی ہونی چاہیے کہ تم کو میں نے دیا 50,000، اگلے سال تم نکالنے والے بنے یا نہیں بنے، اسی پہ تم نہیں منحصر ہو تم کہ ہر سال تم کو زکوٰۃ ملتی رہے گی تم کھاتے رہو گے، اس کی ٹریکنگ بھی کرنی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ 10 سال سے ہم کسی شخص کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ پہ ہی پل رہا ہے، جبکہ وہ مضبوط ہے، تندرست ہے، توانا ہے، کر سکتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ تو اس کی ٹریکنگ یہ کرنی ہے کہ ہم نے تم کو مال پچھلے سال دیا تھا، تم نے کیوں نہیں کوئی کاروبار کیا، یا پھر آپ وارننگ دے کہ میں اس سال زکوٰۃ دے رہا ہوں، تم کو 10 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں، تم کوئی کاروبار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر اگلے سال کوئی کاروبار کرتے نہیں ملے تو یہ زکوٰۃ میں آپ کو نہیں دوں گا، دوسرے کو دے دوں گا۔ اور بھی رشتہ دار ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اور مال کا اکٹھا کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعید ہے۔ جو اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے ان کا مال پاک نہیں ہوتا ہے۔ کب ان کا مال صاف ہو جائے، کب ختم ہو جائے، کب بری نظر لگ جائے، کچھ نہیں پتہ۔ اپنے مال کو بچانا ہے، اپنی تجوری میں سیف رکھنا ہے تو اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ یہ مد ہے، ان میں دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34-35 میں کہا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں یعنی جمع کرتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اس میں سے اللہ کی راہ میں، اس کو اللہ کی راہ میں نہیں کہا گیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے کہ نہیں خرچ کرتے، سارا مال نہیں خرچ کرنا ہے۔
ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اس نے کچھ کہا، اس کے بچے کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دی؟ تو کہا نہیں. کہا کہ پھر تمہارے لیے مال تمہارا یہ وبال بنے گا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں ڈالے کہ اللہ کے نام ہے، فوراً دے دیا. کہا یہ جس کو چاہیے اس کو دے دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ نہیں لیتے تھے، نہ ہی آل رسول لے سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. مالدار کو، تندرست کو، توانا کو، آل رسول کو زکوٰۃ نہیں جاتی ہے، نہیں دینی چاہیے، نہیں قبول ہوگی. زکوٰۃ کے مستحق یہ لوگ ہیں، خاص طور سے ہمارے رشتہ داروں میں. ان میں سے چنیے اور ان مدوں میں چنیے. اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں زکوٰۃ، ان کے بارے میں ایک اور آیت ہے. اس میں سورہ توبہ کے نمبر 34 میں کہا فبشرہم بعذاب علیم، اور ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں. دوسری آیت آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 180 میں ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے ان کو دیا. پتہ ہے جو کچھ میرے پاس ہے، آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے، وہ ہمارا نہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا. اللہ نہیں چاہتا تو ہمارے کسی پڑوسی کو دے دیتا، اس کو دیتا، اس کو دیتا، لیکن اللہ نے ہم کو دیا. یہاں پہ آیت میں کہا بھی گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، اور وہ لوگ گمان نہ کریں جو بخیلی کرتے ہیں اس میں جو اللہ نے تم کو دیا، من فضلی، اللہ کے فضل سے، ہوا خیر، جو لوگ بخیلی کر رہے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں ان کے لیے بہتر ہے وہ، بل ہوا شر لہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے بلکہ ان کے لیے شر ہے. کسی کے پاس پیسہ ہے اور وہ بخیلی کیے ہوئے دے نہیں رہا ہے تو سوچتا ہے نہیں میں تو خیر میں ہوں، خیر میں نہیں ہے، وہ شر میں ہے. مال کا ہونا اور اس پر زکوٰۃ نہ نکلنا یہ شر کی علامت ہے. سَيُطَوِّقُونَهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اسی مال کا قیامت کے دن اس کو طوق پہنایا جائے گا. یہ لو مال اپنا. طوق جیسے ہم آج تصور کر سکتے ہیں، جو قیدی ہوتے ہیں، جو بہت بھیانک قیدی ہوتے ہیں، بہت ڈینجر قیدی ہوتے ہیں، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے. یہاں بھی زنجیر، یہاں بھی زنجیر، یہاں بھی زنجیر، تاکہ بھاگے. یہ گلے بھی پٹا پڑا ہوتا ہے لوہے کا، اتنی وزن زنجیر ہوتی ہے کہ ان کا چلنا مشکل ہوتا ہے. طوق ایسے ہی ہوگا، گلے سے لے کر کے پورا کا مال. اب جس کے پاس جتنا مال ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے اتنا ہی بڑا طوق اس کے بعد، وہ کیسے چلے گا؟ وہ پتہ یہ چلا کہ مال کم ہونا چاہیے، جو بھی مال ہے اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے. ہمارے صحابہ کرام ایک ایک لفظ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرنے والے. غزوہ کوئی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مال کی ضرورت ہے. صحابہ کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں آج زیادہ مال دے دوں گا، آج میں مال زیادہ دے دوں گا. اکثر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپٹیشن ہوا کرتا تھا. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں آگے بڑھنے والے دونوں صحابہ، اور بھی صحابہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا جتنا بھی مال تھا، سامان تھا، سب آدھا کیا اور اللہ کی راہ میں لا کر کے دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا لائے ہو، کیا بچایا ہے؟ کہا کہ آدھا آدھا کر کے ہم آدھا چھوڑائے گھر، آدھا لے آئے ہیں. یہاں تک کہ بتاتے ہیں روایت میں ہے کہ جھاڑو کی تینیاں بھی آدھی آدھی کر دی، جو کچھ ہے سب لگا دیا. اور یہ گمان کیا کہ میں تو آج ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا. اور یہ کمپٹیشن اس چیز میں کیا جا سکتا ہے، رش کیا جا سکتا ہے کہ میرے پاس اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے، میں نے اتنے لوگوں کو دے دیا، میں نے خوب خرچ کر دیا. اس میں تو گمان کیا جا سکتا ہے، فخر نہیں ہے، یہ گمان ہے. ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں علم اور پیسہ جو لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس میں وہ گمان کر سکتا ہے. باقی کسی چیز پہ رش فخر منع ہے. حضرت ابوبکر آئے، کہا کیا لائے ہو اور کیا چھوڑا گھر میں؟ کہا سب لے آئے ہیں، گھر میں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے. ایسے ایسے بڑے صحابہ تھے اور ہم جیسے غریب صحابہ بھی تھے. ہم سے غریب صحابہ پورا مال لے کر کے نہیں آئے، ان کے پاس مال ہی نہیں تھا. بہت سارے لوگ مزدوری پیشہ ہیں، وہاں بھی صحابہ مزدوری پیشہ تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کے رسول مانگ رہے ہیں صدقہ، زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، مال مانگ رہے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے سامان چاہیے، مال چاہیے، صدقہ لوگ اکٹھا کرنے لگے. کچھ غریب صحابہ تھے، مزدوری کرتے، انہوں نے کیا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، چند کھجوریں، مٹھی پر کھجور لے کر کے آئے اجرت کی، اور لا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ صدقہ ہے میری طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے پاس تو مال نہیں تھا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے آیا؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے اعلان کیا تو میں نے ایک یہودی کے یہاں آبپاشی کی، کھیتوں کی سینچائی کی، کئی دن سینچائی کرنے کے بعد مجھے جو اجرت ملی وہ میں لے کر کے آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مال کے اوپر وہ کھجور رکھ دیے، کہا کہ سب سے قیمتی تو یہ ہے، سب قیمتی تھا، لیکن ایک انسان کے پاس نہ ہو اور محنت کر کے کما کر کے اللہ کی راہ میں لگائے، سب سے قیمتی۔ تو صدقہ کم ہو یا زیادہ اخلاص نیت کے ساتھ نکالیں گے ہم، اگر ہماری نیت درست ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نکالیں گے، اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ ورنہ لاکھوں کروڑوں روپے لوگ نکالتے ہیں اور نیت درست نہیں ہوتی ہے، دکھاوا ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، میں تو فلاں اتنے لوگوں کو پالتا ہوں، کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے دل کے اخلاص کو۔ مال پاک ہونا چاہیے، مال حلال ہونا چاہیے، صاف ستھرا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہیے، حلال کھانا چاہیے، حلال میں سے ہی رزق نکالنا چاہیے اور زکوٰۃ دینی چاہیے۔ حلال رزق میں کھانا چاہیے، حلال رزق کو کھانا چاہیے، حلال کاروبار کرنا چاہیے۔ حلال کاروبار کرنے کے بعد 2.5% جو آپ کے سال گزرنے کے بعد نکلے اس کو دینا چاہیے۔ جو نہیں دیتا ہے اس کے لیے عذاب ہے، اس کے لیے طوق ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم تمام معاشرے میں سروے کریں، دیکھیں ہمارے قرب و جوار میں کون مستحق ہے، کون دینے والا ہے، کون لینے والا ہے۔ جو دینے والا ہے اس سے لے لے اور جو لینے والا ہے اس کو دے دے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہونے چاہیے، یہ نہیں ہم دینے والے ہیں، ہم نے کسی کو دے دیا، لیکن کچھ دینے والا ہے اور لینے والے تک اس کی رسائی نہیں ہے تو ہم نے اس سے لیا اور اس کو دے دیا، برج کے کام کر دیا، ادھر سے چڑھے ادھر اتر آئے۔ غریبوں کو پہنچانا ہے، امیروں سے لیا، غریبوں کو دے دیا، یہی عاملین کا کام ہے۔ زکوٰۃ وصولنے والے ہونا تو یہ چاہیے کہ زکوٰۃ کا ایک مد ہونا چاہیے، زکوٰۃ ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، بیت المال جس کو بولتے ہیں۔ الحمدللہ اپنی جماعت میں بیت المال ہے اور ہم لوگ 2-3 سال سے بیت المال پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ اور سن لیجیے، جیسے نماز اکیلے پڑھتے ہیں ہم لوگ، گھر میں پڑھ لیں، ظہر عصر مغرب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے درجے کم رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعیت سے زکوٰۃ نکالنی چاہیے، اکیلے زکوٰۃ نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ ایک جگہ اکٹھا کریں، اس کے بعد میں اپنے مستحقین کا نام دیں وہاں پر کہ فلاں مستحق ہیں، ان کو یہ غریب میں ہے، یہ مسکین میں ہے، یہ ابن سبیل میں ہے، یہ غارمین میں ہے، یہ مؤلفۃ قلوب میں ہے، آپ نے نام دے دیں۔ جب ایک جگہ مال اکٹھا ہوگا اس کے بعد اس کی نگرانی ہوگی، اس کی ٹریکنگ ہوگی، اس کے بعد وہ بانٹا جائے گا۔ اجتماعیت سے جو کام کریں گے، اسلام ہم کو انفرادیت نہیں سکھاتا ہے کہ آپ پہاڑ پہ چلے جائیں اور روزہ نماز عبادت کرے جا کر، بلکہ آپ کو اسی معاشرے میں رہنا ہے، اسی معاشرے میں لوگوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، لوگوں کو سامان پہنچانا ہے، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، ان سے امیروں سے زکوٰۃ لینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، غریبوں کی باتیں امیروں تک پہنچانا ہے، یہ میڈیٹر کا کام بھی ہم کو کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا ڈپارٹمنٹ بنانا چاہیے، بیت المال میں زکوٰۃ دینی چاہیے، اس کے بعد جو ثواب ملتا ہے اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ جیسے ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں نماز تو 27 گنا ملتا ہے، اسی طریقے سے اسلام کا ہر رکن اجتماعی سکھاتا ہے۔ حج آپ اکیلے نہیں کر سکتے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک ہی مہینے میں ہوتا ہے۔ ایسے نماز آپ کو جماعت سے پڑھنی ہے اور مسجد آ کر کے پڑھنی ہے، امام کی اتباع میں پڑھنی ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ روزہ آپ اور نماز اور مہینوں میں رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں اجتماعیت کے ساتھ سارے لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ تو اسلام کا ہر رکن اجتماعی سکھاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔